بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتہ، تو جواب ملا، اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا الہی، ایک دن، فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ۔ جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طویل 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، اب خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے، اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ اسے حاصل یہ ہوتا ہے، بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال اور دولت، وزارت و صدارت کے بل بوتے پر انسان ناز نہ کرے۔